سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا کلام پڑھا جا رہا تھا، اور اس کے بہت سارے اشعار ہیں۔ ہماری ایک اپلیکیشن ہے نعت کلیکشن، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا جمیل الرحمان رضوی کا بھی کلام ہے، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی کلام ہے، اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی کلام موجود ہے۔ پڑھیے، سارے اشعار تو محفل نعت میں نہیں پڑھے جا سکتے نا، چیدہ چیدہ پڑھے جاتے ہیں۔ آپ تنہائی میں ان اشعار کو پڑھیں، انشاءاللہ خوب ذوق آئے گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، شوق تو ہے، ذوق بھی مل جائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم مختصر بیان بھی سنتے ہیں اپنی محفل نعت میں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حامد بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خراسانی شخص 60 سال سے مکہ مکرمہ میں رہا کرتا تھا، بڑا ہی عابد، بڑا امانت دار، دن کو قرآن کی تلاوت کرتا اور رات طواف میں گزارتا، اور اس کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے، وہ امین بھی تھا۔ ایک نیک شخص کی اس سے دوستی ہو گئی۔ ایک مرتبہ اس نیک شخص نے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے خراسانی دوست کو، جو عبادت گزار تھا، اس کو 10,000 دینار امانت کے طور پر دے دیے اور سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے واپس لوٹا تو معلوم ہوا کہ اس خراسانی عابد کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ وہ نیک شخص خراسانی کے وارثوں کے پاس گیا اور اپنی امانت طلب کی، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو امانت دی تھی۔ اب یہ نیک شخص مکہ مکرمہ کے علماء کے پاس حاضر ہوا اور اپنا واقعہ بیان کیا، تو علماء نے فرمایا کہ ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہ مرحوم خراسانی جنتی ہوگا، اور جنتیوں کی روحیں جو ہیں وہ زمزم کنویں میں ہوتی ہیں۔ تم آدھی رات کے بعد زمزم کے کنویں کے اندر جھانک کر اس طرح آواز دینا، اے فلاں بن فلاں، یعنی اس کا نام لینا اور اس کے باپ کا نام لینا، اور کہنا کہ ہماری امانت کہاں ہے، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ اچھا، پہلے اب زمزم کا کنواں تو نظر نہیں آتا، پہلے تو خود ہی زائرین اور حاجی زمزم جو ہے وہ بھرا کرتے تھے ڈول سے۔ وہ ڈول کی زیارت کی ہے ہم نے، تو وہ ڈول سے بھرا کرتے تھے اور خود ہی زمزم پیا کرتے تھے۔ زمزم پہ نگاہ بھی ڈالا کرتے تھے کہ زمزم میں نگاہ ڈالنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ تھا جب زمزم کا کنواں سب زیارت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آدھی رات ہوئی، وہ شخص گیا اور اس نے جا کر زمزم کے کنویں پر جو ہے وہ ایسے ہی کہا۔ 3 دن تک مسلسل وہ جاتا رہا، مگر کوئی بھی زمزم کے کنویں سے جواب نہیں آیا۔ اس نیک شخص نے دوبارہ علماء سے رابطہ کیا، تو علماء کرام نے جب یہ سنا تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا کہ ہمارا خیال ہے شاید تمہارا دوست دوزخی ہے۔ اب تم ایک کام کرو، یمن میں موجود برہوت نامی کنویں پر جا کر ایسا ہی کہنا، کیونکہ اس میں جہنمیوں کی روحیں رہا کرتی ہیں، جہنمی کی روحیں وہاں ہوتی ہیں۔ وہ جہنم کے منہ پر ہے، وہ برہوت کا جو کنواں ہے۔ یہ نیک شخص یمن پہنچ گیا اور برہوت نامی کنویں میں جھانک کر آواز دی، اے فلاں بن فلاں، اے خراسانی، میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس خراسانی شخص کی آواز آتی ہے، تو یہ نیک شخص افسوس اور پریشانی کے عالم میں اس سے پوچھتا ہے، تم تو بڑے عبادت گزار تھے، تم کیسے عذاب میں گرفتار ہو کر یہاں آ گئے؟
خراسانی نے کہا کہ میری عبادات تو تم پر ظاہر تھیں کہ دن میں وہ قرآن کی تلاوت کرتا، طواف کرتا، عبادت کرتا، مگر ایک گناہ کہتا ہے اس نے میری تمام عبادات کو ضائع کر کے مجھے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ رؤوف اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، مگر وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ بندے کو کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے چھوٹا سمجھ کر، کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے۔ اس نے کہا میرا گناہ یہ تھا کہ میری ایک معذور بہن تھی، میں اپنی بہن سے میں نے لاپرواہی برتی ہوئی تھی، قطع رحمی کی ہوئی تھی، تعلقات توڑ دیے تھے میں نے اس سے، اور اس کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ جب میں مر گیا تو اللہ نے میری اس پر پکڑ فرمائی اور فرمایا تو اپنی بہن کو کیسے بھول گیا؟ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنے زندگی گزارتا تھا، وہ بھوکی رہتی اور تو پیٹ بھر کر کھاتا تھا، وہ پیاسی رہتی اور تو پی کر خوب سیراب ہوا کرتا تھا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اس رشتہ داری کاٹنے والے پر میں رحم نہیں کروں گا، اسے لے جاؤ اور برہوت کے کنویں میں ڈال دو۔ بس ملک الموت نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، میری سنو، میری بہن کے پاس چلے جاؤ اور اس سے درخواست کرو، میری بہن سے جا کر، کہ وہ مجھے معاف کرے، مجھے اس عذاب سے نجات پانے کی شاید کوئی صورت نکل جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک مجھ پر رحم فرما دے، کیونکہ اس کی بارگاہ میں رشتہ داری کاٹنے کے علاوہ میرا کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ اس نیک شخص نے پوچھا میری امانت کہاں ہے یہ بھی بتا دو۔ خراسانی نے کہا میرے مکان کے فلاں کونے میں نے اس کو دفن کیا تھا، جا کر وہاں سے لے لو۔ اس نیک شخص پہنچا مکۃ المکرمہ اور اس نے جو جگہ بتائی تھی وہاں سے اپنی امانت نکالی، خراسانی کی بہن کی تلاش شروع کی اور وہ تلاش کر لیا، اس معذور بہن تک پہنچ گیا اور معذور بہن کو جا کر سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعہ سن کر اس کی بہن رونے لگی۔ نیک شخص نے اسے بھائی کے لیے دعا کرنے کو کہا تو وہ اپنی محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ نیک شخص نے اس کی ضروریات پوری کر دی، وہ خوش ہو گئی۔ اب یہ شخص واپس مکہ مکرمہ لوٹ آیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس شخص کو عذاب سے رہائی ملی یا نہیں ملی ہے۔ بہن نے تو اسے معاف کیا، اسے اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے معافی ملی یا نہیں ملی؟ تو وہ ایک روز زمزم کے کنویں پر پہنچ گیا اور اپنے اس مرحوم خراسانی دوست کو آواز دینے لگا۔ جب اس نے آواز دی تو زمزم کے کنویں سے جواب ملا، الحمدللہ مجھے برہوت کنویں سے نجات مل گئی اور اب میں زمزم کے کنویں میں امن اور چین کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے اس خراسانی شخص کی اتنی عبادت کے باوجود اس کے ایک عمل پر پکڑ ہو گئی، اور وہ عبادت، وہ جو مکے کی عبادت کہ جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور عبادت میں کیے گئے اعمال بھی کیسے کہ دن بھر کی تلاوت اور ساری رات طواف اسے اللہ پاک کی پکڑ سے بچا نہ سکا۔ لہذا یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی کس کے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ بیان کردہ حکایت سے پتہ چلا کہ ایک نیک بندے کی سال کی عبادت باوجود فقط قطع رحمی یعنی بہن کی دیکھ بھال سے لاپرواہی، اس سے تعلق توڑنے کی وجہ سے عذاب کے کنویں میں اس کو قید کر دیا گیا۔ ہم اپنا جائزہ لیں، بہت سارے ایسے ملیں گے کہ وہ کوئی اپنی خالہ سے ناراض ہو کر بیٹھا ہے، کوئی اپنی بہن سے ناراض ہو کر بیٹھا ہے، سالوں گزر گئے، بہن کے گھر نہیں گئے، خالہ کے گھر نہیں گئے، بھائی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، بھائی کے گھر نہیں گئے۔ اللہ اکبر، غور کرنا ہے ہم نے۔ اور بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے، بھائیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ مجھے ایک شخص نے واقعہ ایک بھیجا تھا، میں مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں کچھ نصیحت ملے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے ہمارے عظیم بھائی سے۔
واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے تھے. توجہ سے سنیے گا, ہمارے لیے اس پہ بھی نصیحت کے پھول ہیں. 6 سال ہو گئے تھے, میں کبھی اپنے بہن کے گھر نہیں جاتا تھا. عید آتی, شب برات آتی, میرے امی ابو جاتے, میں نہیں جاتا. اور ایسے معمولات ہمارے درمیان میں بھی ہوں گے کہ نہیں ملتے بہنوں سے اور صلہ رحمی نہیں کرتے. کہنے لگا ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا, آپ کی بہن جب ہمارے گھر آتی ہے تو اس کے بچے ہمارا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں, ہمارا خرچ ڈبل ہو جاتا ہے, اور تمہاری جو ماں ہے یعنی اس کی ساس, وہ ہم سے چھپ کر کبھی اس کو صابن دے دیتی ہے, کبھی چاول کا تھیلا دے دیتی ہے اور اس کی مدد کرتی رہتی ہے. تو اپنی ماں سے کہو یہ ہمارا گھر ہے, کوئی خیرات سینٹر نہیں ہے. اب وہ شخص بیوی کی باتوں میں آیا, اس نے کہا مجھے بہت غصہ آیا, مشکل سے میرا خرچ پورا ہو رہا ہے اور ماں میری بہن کو یہ سب دے رہی ہے. تحقیق تو کی نہیں اس نے. بہن ایک دن گھر میں آئی ہوئی تھی, اس کے بیٹے نے, میرے بیٹے کا وہ شخص کہتا ہے, کھلونا توڑ دیا, اور اب اسے بہت غصہ آیا. اس نے ماں سے کہا جا کر, ماں میری بہن سے کہہ دو کہ بس عید پر آیا کرے, اور یہ جو کچھ تم صابن اور چاول دیتی رہتی ہو یہ سب بند کرو. ماں خاموش ہو گئی. بہن یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور آخر اس نے سوچا کہ بس اب میں اپنے گھر چلتی ہوں. بھائی سے کہنے لگی, بھائی 4 بجے مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ دینا تاکہ میں اپنے گھر چلی جاؤں. تو بھائی نے جھوٹے منہ کہا کہ کچھ دن اور رہ لو, کچھ دن اور رہ لو. بہن مسکرائی اور کہنے لگی بس بچوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ بات سب کچھ سن چکی تھی. اور پھر جب معاملہ مکان کے بٹوارے کا آیا بھائیوں کا, تو بہن سامنے بیٹھی تھی اور جو حق بنتا تھا بھائیوں نے اپنا حق لے لیا, بہنوں کو نہیں دیا, بہن کو نہیں دیا. بہن سن رہی تھی, بھائی کہنے لگا میں بہن کو کوئی حق نہیں دوں گا. معاذ اللہ, آج کل یہ بہت سارے گھرانوں میں ہوتا ہے کہ بہنوں کا حق بنتا ہے وراثت میں, انہیں نہیں دیتے, بیٹی کا حق نہیں دیتے. یہ انتہائی بہت برا فعل ہے. بہرحال بھائی علیحدہ ہو گیا اور اس کے بعد بہن چلی گئی. اب بہن گائے گائے کبھی کبھی آیا کرتی تھی. بڑا بھائی جو علیحدہ ہوا اس کے حالات پر گردش آ گئی اور اس کے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی, اور وہ بڑا اس سے پریشان رہنے لگا, یہاں تک کہ مقروض ہو گیا. 1,00,000 روپے اس پر قرض ہو گیا. ایک دن شدید غصے میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہی بڑی بہن آ گئی. اب اس نے جب اس کو دیکھا تو دل میں خیال کرنے کا, یہ مصیبت کہاں گئی, یہ منوس ابھی کہاں آ گئی معاذ اللہ. بیوی سے کہنے لگا اب اس کے لیے کچھ بناؤ. تو بیوی نے کہا کہ کوئی گوشت اور بریانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بس دال سے کام چلائیں گے اور اسے فارغ کریں گے. اب بھائی اپنے کمرے میں پریشان بیٹھا تھا. بہن آئی اور بہن نے کہا کہ بھائی سر پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ تم میری گود میں کھیلے ہو, تمہیں میں نے ہی گویا بڑا کیا ہے, دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو, ایسے پریشان ہو. اور اپنا پرس کھولا اور سونے کے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور آہستہ سے بولی, پاگل تو ایویں پریشان ہوندا ہے, بچے اسکول تھے, میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملاؤں, یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ پورا کر اپنے بیٹے کا علاج کرا. میں خاموش تھا, بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا. وہ آہستہ سے بولی, دیکھ سن, کسی سے کہنا نہیں, بیوی سے نہ کہنا. اور پھر 1,000 روپیہ مجھے دیا, اور وہ 1,000 روپیہ ایسے تھا کہ اس میں 100 اور 50 کے نوٹ تھے. گویا اس نے اپنی جمع پونجی مجھے جو بچا کر رکھی تھی وہ دے دی, اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا تیرے بال سفید ہو رہے ہیں, بہت پریشان ہے, جا اور اپنے بچوں کے لیے گوشت لے. اور یہ 1,000 روپے دے کر, سونے کے کنگن دے کر جب وہ جانے لگی تو میں نے اس کے چپل کی طرف دیکھا تو وہی پرانے چپل تھے. میں نے اس کے برقعے کی طرف دیکھا, وہی برقع پرانا تھا. اور جاتے جاتے کہنے لگی کہ دیکھ, خیال کرنا اپنے بچوں کا. میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ بہنیں بھی کیا ہوتی ہیں, اللہ میری بہن کو سلامت رکھے.
تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ لمحے بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کیجیے. ان لوگوں کے لیے جو بہنوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، جنہوں نے قطع تعلق کیا ہے، جنہوں نے چھوڑ دیا ہے. یہ بہنیں، کسی نے کہا یہ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، روپ. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہنوں کا بھی اور بھائیوں کا بھی اور جن کے حقوق ہم پر ہیں وہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ہم کلام سنتے ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. ہے کلام الہی میں شمس الدہا، تیرے چہرہ شمس الدہا کی قسم، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تا کی قسم.